کس سے؟ اس لیے کہتا ہوں عمر کا بغض چھوڑ محبت لاؤ، اس لیے کہتا ہوں عمر کی نفرت چھوڑ پیار لاؤ، اس لیے کہتا ہوں عمر سے عداوت چھوڑ عشق لاؤ، اس لیے کہتا ہوں عمر سے نفرت چھوڑ پیار کا سودا لاؤ۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں عمر میری جان ہے، عمر میری روح ہے، عمر اسلام ہے، عمر ایمان ہے، عمر مان ہے، عمر فخر ہے، عمر عقیدت ہے، عمر بہار ہے، عمر باغ ہے، عمر پھول ہے، عمر گلدستہ ہے، عمر مسکراہٹ ہے، عمر خوشبو ہے، عمر پاکیزگی ہے، عمر طہارت ہے۔ دیکھ 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 نبی پہ مسلح پہ چڑھا عمر زندگی ہے، عمر دین ہے، عمر ایمان ہے، عمر میرا اسلام ہے، عمر میرا عقیدہ ہے، عمر میرا نظریہ ہے، عمر میری سوچ ہے، عمر میری فکر ہے، عمر پہ مجھے مان ہے، عمر پہ مجھے فخر ہے، اور عمر میری جان ہے، اور عمر میری روح ہے۔ سن سن سن، میں یہی تو کہہ رہا ہوں عمر میرے دین کی پہچان ہے۔ دشمن آج بھی حیران ہے، دشمن آج بھی حیران ہے، ارے یہ کیسی پہچان ہے؟ میں تجھے کہتا ہوں اس کے بغیر گزارا جو نہیں ہے۔ میں نے لفظ عمر بتایا، آؤ میں امن کا فارمولہ بھی بتا دوں۔ میں نے کہا ملک کی سرحدوں پہ آج انڈیا کے لوگ دائی کے پجاری ہمیں آج تانا دے رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مکھرجی دھمکی دے کر مکر جاتا ہے، مکھرجی دوسرے دن پہلے دن کہتا ہے میں حملہ کروں گا، دوسرے دن مجاہدین کہتے ہیں ہم سرحدوں کا رخ ادھر پھیر دیں گے، تیسرے دن کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ پہلے دن کہتا ہے میں حملہ کروں گا، دوسرے دن ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے ہم افغانستان کی سرحدوں سے فوج اٹھا کر ان کی سرحدوں پر لے جائیں گے۔ مکھرجی مکر جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تو کچھ او مکرنے والوں، پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا کہہ رہا ہوں، لیکن بات شادی کی مان رہا ہوں۔ بات ہم بڑوں کے تابع دار ہیں، ہماری لگام ان کے ہاتھوں میں ہے۔ شادی تو شادی ہے، آپ کہو گے پکڑا ہوا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں ان کی نگاہ ہی پکڑ ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیدوں کو نہیں مانتے، ہم تو سیدوں کے غلاموں کو بھی مانتے ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا آپ علی نہیں مانتے، کس کو؟ میں نے کہا پاگل کے چاچے، بیوقوف کے دادے، پگلی کے نواسے، اگر میں علی کو نہ مانتا تو جماعت کا سربراہ علی شیر حیدری کو بناتا۔ ایک کہنے لگا حسین کو نہیں مانتے، میں نے کہا حسین کو نہ مانتا تو جنرل سیکرٹری خادم حسین ہوتا۔ تم کہتے ہو حسین کو نہیں مانتے، ہم تو حسین کے خادم کو بھی بڑا مانتے ہیں۔ ارے ہم تو سیدوں کے نوکر ہیں۔ ملک مشکل حالات میں ہے، امن محرم پر امن ہونا چاہیے، محرم پر امن، اور محرم کا معنی ہی پر امن ہے۔ کیا معنی ہے؟ میں نے ایک مرتبہ افسران کی موجودگی میں کہا تھا، افسران مجھے کہنے لگے فاروقی صاحب تعاون کرو۔ میں نے کہا جی بات ہے کھلی کھلی، صاف صاف بات کرتا ہوں، صاف بات کہا دی ہوں، دل میں رکھ کر نہیں جاتا، دل پر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہنا چاہتا ہوں کہ محرم کا معنی ہے محترم، ہر مہینہ محترم ہے، لیکن کسی کے معنی میں محترم کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کہا زمانہ جاہلیت میں بھی 5-4 مہینے محترم ہوا کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں قتل و قتال، لڑائی جدائی اور اسی طرح خون خرابہ جائز نہیں تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی ان 4 مہینوں کے اندر ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے، وہ محترم نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا ایمان ہے، میں کہتا ہوں اس مہینے کے اندر کسی کا خون بہانا یہ بھی جرم ہے، اپنا پکڑ کے بہانا یہ بھی جرم ہے، کسی کو چھری مارنا یہ بھی جرم ہے، خود کو مارنا
کسی پر حملہ آور ہونا یہ جرم ہے، اپنے اوپر بھی حملہ آور ہونا یہ بھی جرم ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے آپ ہمارے مذہب پہ تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سیاہ جی کیا ہو گیا آپ کو؟ ہمارے پاس شاہ ہیں، ہر ایک کے پاس تھوڑی۔ میں نے کہا سیاہ جی تمہیں کیا ہو گیا؟ بھڑک کیوں گئے ہو؟ بھڑک کیوں گئے ہو؟ اٹھ کیوں گئے ہو؟ کرسی کیوں چھوڑ دی ہے؟ غصے میں کیوں؟ لال پیلے کیوں؟ میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ ہر آدمی کو اپنا عقیدہ بیان کرنے میں آزادی ہے۔ میں نے اپنا کیا میں برا سمجھتا ہوں، اگر تم جائز سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میں نے افسر کو مخاطب کر کے کہا، میں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ خون بہانا، کسی کو مارنا، اپنے کو مارنا یہ حرام ہے۔ یہ غصے میں آئے، اس سے پتا چلا ان کے ہاں حلال ہے، ان کے ہاں تو امن پسند تو وہ ہوا نا جس کے ہاں حرام ہے۔ امن پسند تو وہ ہوا نا جس کے ہاں اور جس کے ہاں ہے حلال۔ وہ امن پسند ہوگا کیسے؟ وہ ثواب سمجھے گا، عقیدہ سمجھے گا۔ میرے ہاں نہ بہانا عقیدہ ہے، اس کے ہاں بہانا عقیدہ ہے۔ میرے ہاں نہ مارنا عقیدہ ہے، اس کے ہاں مارنا عقیدہ ہے۔ میرے ہاں چھڑیاں گھر میں رکھنا عقیدہ ہے، اس کے ہاں وار لینا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا بتا دہشت گرد میں ہوں یا وہ ہے بدامن میں ہوں یا وہ ہے انتشاری میں ہوں یا وہ ہے فسادی میں ہوں یا وہ ہے فیصلہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں، جا فیصلہ کر لے۔ میرا بھی عقیدہ سن، اس کا بھی عقیدہ سن۔ میں محرم کو محترم سمجھتا ہوں، قابل رشک سمجھتا ہوں، لائق احترام سمجھتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں جس نے یکم محرم کو حضرت عمر کو شہید کیا بے ایمان ہے، مردود ہے، لعین ہے، بدتر کافر ہے، غلیظ ترین ہے۔ میں کہتا ہوں 10 محرم کو جس نے حسین کو شہید کیا بدترین ہے، غلیظ ترین ہے، برا ہے، مجرم ہے، زیادتی کی ہے، امتیاز کی ہے، جہنم میں جائے گا، جہنمی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کے قاتل کو بھی برا کہتا ہوں، اس کے قاتل کو بھی برا کہتا ہوں، واسطہ اٹھانے والے کو برا کہتا ہوں، یافتہ اٹھانے والے کو برا کہتا ہوں۔ اس پر وار والا بھی برا ہے، اس پر وار والا بھی برا ہے۔ میں تو وار کرنے والے کو برا کہتا ہوں، جو خود اٹھا کے خود پہ وار کرے میں اس کا کروں کیا؟ یہ دہشت گرد نہیں تو کون دہشت گرد ہے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ چلو لو امن کا فارمولہ لے لو، امن کا فارمولہ ہے۔ توجہ میری طرف، میں کہتا ہوں حکومت سے، لکھنے والوں تم موجود ہوگے، کل جا کے تم نے رپورٹ دینی ہے اور بعد میں شاہ صاحب نے مجھ سے رپورٹ لینی ہے۔ میرا بھی خیال کرنا، اپنا بھی کرنا۔ میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ کل شاہ جی کو یوں نہ کہنا کہ تمہارا مولوی غلط کہہ گیا ہے۔ میں نے عزم کر لیا ہے، ہم نے ملک بچانا ہے، ہم امن کی راہ پر چلیں گے اور امن کی راہ پر چلنا ہمارا فرض ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے لوگ کہیں گے، کہہ رہے لوگ متفق نہیں، ہاتھ کھڑے کر دو۔ امن چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ ہم ہر مہینے میں امن چاہتے ہیں۔ انڈیا حملہ کرے گا اگر، کیا کرو گے؟ وہ اور ہوں گے جو بھاگ جائیں گے، لیکن ایک طرف انڈیا کی فوج سرحدوں پر تو وہ موجود ہے۔ حکومت والوں تمہارے لیے کہتا ہوں، 10 محرم کو 9 محرم کو روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پر نکلنا یہ کوئی عبادت نہ ان کے مذہب میں ہے نہ میرے مذہب میں۔ اگر آپ نے ساری فوج پاکستان کے چوکوں اور چوراہوں پر لگا دی، فورسز ساری اس طرف متوجہ ہو گئی، تو ہمیں خطرہ ہے کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں ہمارے ملک کے وقار پر حملہ نہ کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیا جی؟ اس بات کا خطرہ ہے کہ فوج ادھر ان کی حفاظت پر ہوگی، ادھر وہ حملہ نہ کر دے، فوج کو مشکلات کا سامنا نہ ہو، کہیں ملک کا نقصان نہ ہو جائے۔ کہہ دو ہم سے بھی، کہہ دو ہم سے بھی، اس محرم میں ملک کی بقا کے لیے وہ بھی عزاداری سرحد پہ کرے، ہم بھی محبت کا جلوس سرحد پہ نکالیں گے۔ وہ بھی سرحد پہ کھڑے ہو، ہم بھی سرحد پہ کھڑے ہو، آؤ حسینی بنتے ہیں، روڈ پہ نہیں، چوک پہ نہیں، چوراہے پہ نہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں۔ خون خرابہ یا نہیں، وہاں ہوگا مقابلہ یا نہیں، انڈیا سے ہوگا قتال یا نہیں، وہاں ہوگا جھگڑا یا نہیں، وہاں ہوگا تلواریں یا نہیں، وہاں چلے گی چھڑیاں یہاں نہیں۔ زور سے زور سے زور سے، یہ امن کی بات ہے یا نہیں؟ وہ بھی وہی ہوں گے، ہم بھی وہی ہوں گے، اتنا فرق ہو گیا، ایک سرحدوں میں دے دینا، ایک ہمیں دے دینا۔ ایسے نہ ہو ایک ہی دو تو وہاں کے بجائے یہاں جنگ شروع ہو جائے۔ ہم تو ہر امن کی بات کرتے ہیں، بدامنی سے پھر بھی بچ رہے ہیں کہ انہیں ادھر ہمیں ادھر۔
پھر پتہ چل جائے گا دشمن کس طرف سے آتا ہے اور کس طرف سے جاتا ہے، پتہ چل جائے گا کون کس کا ہے کون کس کا ہے۔ یہ امن کی بات ہے یا نہیں ہے؟ زور سے پڑھا لکھا طبقہ نوٹ کرے، حکومت کے نمائندے نوٹ کریں، لکھنے والے کاغذ اور قلم کی عزت کو اور اس کے وقار کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے نوٹ کریں۔ میں نے اللہ کی قسم ملک کی بقا کے لیے یہ فارمولہ تیار کیا ہے کہ یہ محرم ہمارا اس روڈوں پر نہیں، اب میں نے تو اپنی طرف سے تمہیں یہ بات کہہ دی ہے، ان سے بھی یہ بات کہلوا دو، ان سے بھی یہ بات تو اس دفعہ روڈوں چوکوں چوراہوں پاکستان میں کو ہم خطرات میں ڈال، اس بات کا اندیشہ ہے یا نہیں؟ فوج ساری یہاں ہو اور وہاں حملہ ہو جائے، ہے یا نہیں ہے؟ ارباب اقتدار محب وطن اس بات کو نوٹ کریں، اور اگر وہ اس بات کر نہیں آتے، اور میں کہنا چاہتا ہوں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس بات پہ وہی آئے گا جو محب وطن ہوگا، جو نہیں آئے گا ہم سمجھیں گے یہ محب وطن۔ میں تو کہا کرتا ہوں جس طرح ہم سپاہی صحابہ کے ہیں ایسے ہی ہم سپاہی پاکستان کے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی عزت اور وقار کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں تو پاکستان کی بقا کے لیے بھی ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں۔ اگلی بات ہے توجہ، اگر اس پہ نہیں آتے تو چلو لڑائی جھگڑوں کا دور ختم کرو۔ یہ کیا محرم میں تبرہ بازی ہیں؟ کوئی عمر پہ تبرہ بازی، ہم پہ یہ الزام ہے نعوذ باللہ کہ ہم خاندان نبوت پہ کوئی بات کرتے ہیں، آؤ ہم سے بھی عہد لے لو، ان سے بھی عہد لے لو، ہم سے بھی لکھوا لو، ان سے بھی لکھوا لو۔ کوئی گستاخی نہیں کرے گا، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں طبقہ صحابہ کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہو حکومت والوں، آپ کہتے ہو مانتا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم کہتے ہیں وہ نہیں مانتا، تم کہتے ہو مانتا ہے، جھوٹ کہتے ہو، ہمیں کہتے ہو تم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں مانتے، تم کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں اس محرم میں ذرا انداز بدل دیتے ہیں، کیسے بدل دیتے؟ میں کہتا ہوں انہیں کہو یکم سے 10 تک وہ شہادت عمر بیان کرے، ہمیں کہو ہم یکم سے 10 تک شہادت حسین بیان کرتے ہیں۔ حضرت لو آ جاؤ، لو 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 آ جاؤ، آ جاؤ، حکومت والوں آؤ، انتظامیہ والوں آؤ، افسران آ جاؤ، فوج والوں آ جاؤ، انٹیلیجنس والوں آ جاؤ، بیوروکریٹ والوں آ جاؤ، ہماری بات کو سنو، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں شہادت حسین بیان کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں شاہ حسین کون تھا جس سے نبوت کے اور چوسے تھے، میں بتاؤں گا حسین کون تھا جس نے نبی کے کندھوں پہ سواری کی تھی، میں بتاتا ہوں حسین کون تھا جس کے سینے میں قرآن تھا، میں بتاتا ہوں حسین کون تھا جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت تھی، میں بتاتا ہوں حسین کون تھا جس کی بہن عمر کے گھر میں تھی، میں بتاتا ہوں حسین کون